اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب حضرات کی خدمت میں سورہ المؤمنون کی ابتدائی 2 آیات تلاوت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کی اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں، ان دونوں آیت کریمہ میں کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان، کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم، ایسے ایمان والے جن کے پاس نمازیں ہوں گی، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ان دونوں پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ ایمان صرف فائدہ نہیں دے گا، صرف نمازیں بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تیسری چیز ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے۔ کیا ہماری نمازیں خشوع والی نمازیں ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ صرف نماز ادا کر لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ وہ نماز جس کے اندر خشوع ہوگا وہ نمازیں کیا ہے؟ کامیاب ہوگی۔ خشوع کا معنی کیا ہے وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خشوع کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ خشوع کا مطلب وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں ڈر رہے ہیں، خائفون، ڈر رہے، ان کا دل ڈرا ہوا ہے اللہ کے خوف سے، ساکنون، اور سارا جسم پرسکون ہے۔ نماز میں جن کا دل خوف سے بھرا ہوا ہے اور سارا جسم سکون میں ہے، ٹھہرا ہوا ہے، ایسے نمازیوں کو کہا جاتا ہے خشوع۔ اور بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ خشوع کا معنی ہے کہ جن کے دل جھکے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی۔ دل جھکا ہوا اور نگاہیں بھی جھکی ہوئی۔ اور بعض اہل علم نے اس کا معنی بیان کیا کہ جن کا دل تو جھکا ہوا ہوگا، ڈر سے بھرا ہوگا، اور نگاہیں سجدے کی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہی، یہ نمازیں کامیاب کریں گی۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہی نمازیں ہیں؟ ہم نماز پڑھ کر جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب اس بات کو حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر راوی ہے اس حدیث کے، اور یہ حدیث صحیح ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرجل لا ينصرف، کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، وما کتب له، لیکن نہیں لکھا جاتا اس کی نماز میں سے الا عشر صلاتہ، اس کی نماز کا صرف 10واں حصہ پڑھ کے چلا گیا۔ کتنا لکھا گیا ہے؟ 10واں، 1/10، 10 حصہ کرو، 1 ہی حصہ قبول ہوا، یعنی 1 ہی حصہ آج لکھا گیا۔ تسعھا 1/9، 9واں حصہ ہی لکھا گیا۔ ثمنھا 1/8، 8واں حصہ ہی لکھا گیا۔ سبعھا 1/7، 7واں حصہ ہی لکھا گیا۔ سدسھا 6واں حصہ ہی لکھا گیا۔ خمسھا 5واں حصہ ہی لکھا گیا۔ ربعھا 4واں حصہ ہی لکھا گیا۔ ثلثھا 1/3، تیسرا حصہ ہی لکھا گیا۔ نصفھا آدھا حصہ لکھا گیا۔ نیچے سے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے، کم سے پھر زیادہ کی طرف گیا۔ پڑھ کے نکل گیا انسان نماز پڑھ کر، لیکن لکھا کتنا گیا؟ پڑھا پورا ہے، آیا پڑھ کے گیا، وقت دے کے گیا، سب کچھ کر کے گیا، لیکن لکھا کتنا گیا؟ یہ پورا حصہ بیان کیا۔ 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، 30 اور 1/3 ثلث، اور اسی طرح نصف ہوا آدھا۔ محنت پوری کر کے گئے اور مل کتنا رہا؟ دنیا میں آپ ایسا کریں گے کہ آپ سے محنت خوب لے لیں اور پھر اجرت کا موقع آئے تو کم ملے؟
ایسا ہوگا نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ خشوع جو ہے صلاۃ کے اندر کیا پائی جاتی ہے ہماری نمازوں کے اندر؟ کیا ہمارے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کے اندر پرسکون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سے انسان کا اجر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس نے رمضان میں سے سمجھا ہے. ہم سمجھتے نماز پڑھنا کامیابی ہے، نماز پڑھنا کامیابی نہیں، نماز کو سمجھنا کامیابی ہے. جتنا اس نے سمجھا ہے وہ کامیابی ہے، جتنا اس نے اس کے اندر خشوع پیدا کیا ہے وہ کامیابی ہے، اور جتنا اس نے نماز کی شرطوں کو، اس کے ارکان کو، اس کے واجبات کو اور اس کی مکروہات سے بچا ہے تب کامیابی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی، آسمان کی طرف لے لی جائے گی، چھینی جائے گی، وہ کیا ہے؟ الخشوع. لوگوں کے اندر کا جو خشوع ہے وہ اٹھایا جائے گا. سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس کا معنی یہ بیان کیا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا، آپ جامع مسجد میں جائیں گے، جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جہاں بہت سارے نمازی پڑھنے آتے ہیں، وہاں جب جاؤ گے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو سب نمازوں میں مشغول ہے، لیکن ایک نمازی کے اندر بھی خشوع نہیں رہے گا. تو کیا ہم اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند ہیں؟ کسی کی یہ عادت بن چکی ہے، ایک عادت ہے کہ گھر سے نکلنا ہے، نماز ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع کیسے پیدا کریں، ہماری نمازیں کامیاب نماز کیسی ہو تاکہ ہمیں وہ قیامت کے دن کامیاب بنا دے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. تو ہم شروع کیسے کریں گے؟ وہ چیزیں، وہ امور، وہ باتیں جو نماز میں ناپسندیدہ کی گئی، جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، جو نماز کے کمال کے منافی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی، اس سے ہم شروع کریں گے، جس کو اہل علم مکروہات الصلاۃ کہتے ہیں. نماز کی وہ باتیں جو ناپسند کی گئی ہیں اور جو انسان کی خشوع پر اور انسان کی نماز کے اجر پر اثر ڈالتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا ترتیبات، اس کو فی الحال روک کر ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے جو نماز میں ناپسند کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس سے اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ، صلاۃ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خشوع پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.